الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کی 8ویں فصل اور یہ آخری فصل ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَاحْفَظْ قَلْبَكَ، اور حفاظت کرو اپنے دل کی، فی الصلاۃ، نماز میں، وَكُنْ حاضراً، اور حاضر رہو، بین یدی مولاک، اپنے رب کے سامنے، اذا وقفت فی الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہو، فاعلم، یہ بات جان لو، بین یدی من انت واقف، کہ تم کس ذات کے سامنے کھڑے ہو۔ صاحب کتاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جس شخص نے اپنی نماز کی اصلاح کر لی، اس کے باقی معاملات کی اصلاح خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ اثر موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من حافظ علی الصلاۃ فہو لما سواہ احفظ، ومن ضیع الصلاۃ فہو لما سواہ اضیع۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ باقی کاموں کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عامل بناتے تو اس کی نماز لازمی دیکھتے تھے۔ تو نماز میں اپنے دل کو حاضر رکھو، یہ نہیں کہ غفلت میں نماز پڑھتے رہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے کیا قرات کی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری میں کیا پڑھا ہے۔ کیوں؟ اپنے خیالات، اپنے دل کے وسوسے انہی میں مگن رہتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، اور یہ سوچو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، کون سی ذات ہے جس کے سامنے تم پیش ہو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو بڑے ٹھاٹ باٹ اور چوڑے ہو کے چودھری بن کے نہ جاؤ، بلکہ مجرموں کی طرح کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ، کہ تمہارا ہر عضو اپنی جگہ اپنی عاجزی پیش کر رہا ہو، اس انداز میں اللہ کے سامنے جاؤ۔ بلکہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان ہوتی ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں، اپنے رب کے سامنے جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی ذات اور اتنی بے نیاز ذات، اگر وہ تمہارے عمل کو قبول نہ کرے تم کیا کر پاؤ گے؟ اس لیے نماز حضور قلبی سے ادا کرو، یہ سوچو تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی عبادت کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ حدیث جبرائیل کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مل احسان، نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو استحضار رکھو کہ میں رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو حاضر رکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، امام کیا پڑھ رہا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ، جب تم قرات کرو، فی الصلاۃ، نماز میں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، اَنَّكَ، بے شک، اِنَّمَا تُنَاجِي بِالْقِرَاءَةِ مَوْلَاكَ، تم قرات کے ذریعے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہو۔ گویا کہ اللہ سے تم بات کر رہے ہو، اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہو۔ اپنی قرات کو اس انداز میں کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھا ہے، پتہ ہی نہ ہو۔ ایسا نہ کرو، بلکہ اپنی قرات اتنے دھیان سے کرو کہ تمہیں پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ اور جب عظیم بادشاہ سے بات ہو رہی ہے تو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا مانگنا ہے، کیا پیش کرنی ہے اپنی عاجزی۔ واحفظ قلبک، اور اپنے دل کی حفاظت کرو، فی الصلاۃ، نماز میں، من الوسواس، وسوسوں سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا شیطان، اس کا نام ہے خنزب۔ شیاطین کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ پہلے ایک شیطان ہوتا ہے ولاحان، شیطان کا نام ہے ولاحان، وہ وضو کا شیطان ہے، وہ لوگوں کا وضو خراب کرتا ہے، وہ وہیں پہ ایسی خرابی کروا دے گا کہ آپ کی نماز صحیح رہ ہی نہ پائے۔ اگر آپ نے ہمت کر کے وضو صحیح کر بھی لیا، سنت کے مطابق کر لیا، تو پھر دوسرا شیطان خنزب، پھر وہ وسوسے ڈالے گا، عجیب و غریب باتیں کرے گا،
حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے نماز میں قدم ملانے کا حکم دیا، فرمایا شیطان بکری کے بچے کی طرح صفوں میں گھس جاتا ہے اور تمہیں خیالات ڈالتا ہے پھر، اس لیے فرمایا کہ اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کو حاضر رکھو، اگر کوئی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لو، وَكُن كَأَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ عَظِيمٍ ذِي عَظْمَةٍ وَجَبَرُوتٍ، اور ایسے ہو جاؤ جیسے تم ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، جو کہ بادشاہ بڑا قہار ہے، بڑا عظیم ہے، بڑی عظمت والا، بڑے جبر والا ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو۔ تو گویا کہ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو اپنے مد نظر رکھو اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اور پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہو۔ نبی علیہ السلام آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم میں ہلکا سا جھکاؤ ہوتا، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، اس نے تمہیں دو مخلوقات کو اختیار دیا، انسان اور جن کو، وگرنہ بڑی سے بڑی مخلوقات، آسمان زمین، بڑے بڑے فرشتے، اس طرح سورج چاند ستارے، کوئی اس کے حکم کے آگے دم نہیں مار سکتا، اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، طوعاً و کرہن، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے اختیار دیا تو تم بھی اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ فَفْهَمْ مَا تَقُولُ وَمَعَ مَنْ تَقُولُ، سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے ساتھ کس کو کہہ رہے ہو، تم کیا بات کر رہے ہو اور کس ذات سے بات کر رہے ہو، اس پہ غور کرو، اس بات کو سمجھو۔ اللہ سے بات کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، کیونکہ جب اللہ تم سے بات کرے گا، جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تم سے سوال کرے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی وہاں پہ بول نہیں سکے گا، کوئی وہاں بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، تم اللہ سے بات کر رہے ہو تو اپنی عاجزیاں پیش کرو، اپنی منتیں سماجتیں پیش کرو، تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس ذات کو کہہ رہا ہوں۔ وَإِذَا رَكَعْتَ، اور جب تم رکوع کرو، فَاعْلَمْ، تو جان لو، ان رکوع کا کہ بے شک تمہارا رکوع تواضع لعظمت اللہ عز وجل، اللہ کی عظمت کے آگے جھکنا ہو، تمہارا رکوع کیا ہو کہ میں اللہ کی عظمت کو، جب امام یہ کہہ دے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو تم اپنے وجود کو جھکا دو کہ اللہ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، میں اس بات کو مانتا ہوں، میں تیری بڑائی کا اعتراف کرتا ہوں کہ واقعتاً تو بڑا ہے، اللہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں۔ اس لیے کسی اور کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے، نہ جھکنا تعبدی جائز ہے، نہ جھکنا تعظیماً جائز ہے۔ کسی کی عبادت کے لیے جھکنا یا کسی کی عظمت کو بجا لاتے ہوئے، خواہ وہ استاد ہو، خواہ والدین ہو یا کوئی پیر بزرگ ہو، کسی کے آگے جھکنا یہ جائز نہیں ہے، جھکنا ہے صرف اللہ رب العالمین کے آگے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سجودک، تمہارا سجدہ، فَكُن بِقَلْبِكَ مَعَ جَسَدِكَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، ہو جائے تمہارا دل تمہارے جسم کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے والا۔ جب تم رکوع کرو تو تمہارا دل بھی رکوع میں ہو، یہ نہیں کہ دل کہیں اور پہنچا ہو، دل کچھ اور سوچ رہا ہو، نہیں، جب تم رکوع میں جاؤ تمہارا دل بھی تمہارے ساتھ رکوع میں ہو، جب تم سجدے میں جاؤ تمہارا دل بھی تمہارے ساتھ سجدے میں ہو۔ وَاحْفَظْ قَلْبَكَ مِنَ الْغَفْلَةِ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں غفلت سے بچو، نماز میں غافل ہو جانا، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اگر تم غفلت میں ایسے کہتے رہو ربی اغفر لی ربی اغفر لی، ایسے اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، لہٰذا نماز میں غفلت سے بچو، بلکہ حاضر ہو کے رہو، مہما استطاعت، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو اپنی پوری نماز میں اپنے ہر عضو سمیت اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، غافل نہیں ہونا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ سب کچھ کر لیا جائے؟ ترزق بذالک النور والاقبال من اللہ عز وجل،
تم حاصل کر لو گے اس کے ذریعے نور ہدایت اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا تم حاصل کر لو گے، یعنی اس کے ذریعے تمہیں اللہ کی طرف سے توجہ حاصل ہوگی، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے گا اور تمہیں نور ہدایت مل جائے گا انشاءاللہ۔ واحفظ هذه الوصایا، ان سب باتوں کو یاد رکھو، واعمل علی القیام بها، ان پہ عمل کرتے رہو، واجعلها اصولک، اور ان کو اپنے اصول بنا لو، علیہا تؤسس معاملتک، اسی پر تمہارے معاملے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ جتنی باتیں ہم نے اس کتاب میں پڑھی ہیں، پہلی فصل سے لے کر آخری فصل تک، ہر بات کو پلے باندھ لو، ہر اچھی بات پہ عمل کرو۔ اس کتاب کو پڑھنے میں جو نصیحتیں کی گئیں ان کو اپناؤ، ان پہ اپنے معاملات کی بنیاد رکھو، اپنی زندگی کے اصول بنا لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے، تم نور ہدایت کو حاصل کر لو گے، اور تم اصل کامیابی جو کہ جنت تک پہنچنا ہے تم اس کو پالو گے، اور جو جنت تک پہنچ گیا وہی کامیاب ہے، وہی شخص سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم سے جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ترجمے کی غلطی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جن طلباء نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے، لفظاً ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر اپنا قرب عطا فرما دے، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کو لکھنے والے، پڑھنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کا نفع عام فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔